السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورہ ہجر کی آیت نمبر 50 تک کی تلاوت کی تھی اور ترجمہ پڑھا تھا۔ آئیے اس سے آگے تلاوت کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا بھی حال سنا دو۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون، کہ جب انہوں نے ان کے پاس آ کر سلام کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تجھے ایک صاحب علم فرزند کی بشارت دیتے ہیں۔ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون، کہا کیا اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین، انہوں نے کہا ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہیں، آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، کہا اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ قال فما خطبكم ایھا المرسلون، پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، انہوں نے جواب دیا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین، مگر خاندان لوط علیہ السلام کہ ہم ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے۔ الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین، سوائے اس کی بیوی کے کہ ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں قرار دیا ہے۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، قال انکم قوم منکرون، تو انہوں نے یعنی لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک و شبہ کر رہے تھے۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم تو تیرے پاس صریح حق لائے ہیں اور ہیں بھی بالکل سچے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کسی حصے میں چل دے اور آپ ان کے پیچھے رہنا، اور خبردار تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، اور جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہاں چلے جانا۔ وَقَضَيْنَا وَإِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ،
اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ۔ لوط علیہ السلام نے کہا، یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ، وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا بھر کی ٹھیکیداری سے منع نہیں کر رکھا؟ قَالَ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، لوط علیہ السلام نے کہا، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری بچیاں موجود ہیں۔ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، تیری عمر کی قسم وہ تو اپنی بدمستی میں سرگرداں تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، بس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، بالآخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ، بلا شبہ بصیرت والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّهَا لَسَبِيلٌ مُّقِيمٌ، یہ بستی ایسی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی ہے، عام گزرگاہ ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور ایکا بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ، جن سے آخر ہم نے انتقام لے ہی لیا اور یہ دونوں شہر کھلے عام راستے پر ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائی لیکن تاہم وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے بے خوف ہو کر۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہوتے چنگھاڑ نے آ دبوچا۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بس ان کی کسی تدبیر و عمل نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کے سب چیزوں کو حق کے ساتھ ہی پیدا فرمایا ہے، اور قیامت ضرور بالضرور آنے والی ہے، بس تو حسن و خوبی اور اچھائی سے درگزر کر لے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے آج سورہ حجر کی آیت نمبر 85 تک کی تلاوت کی اور ترجمہ پڑھا۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ادھر سے ہی جاری رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔